اشہد ان لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 24ویں پارے اور 25ویں پارے کا کچھ خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، یا منتخب آیات، اس کو خلاصہ تو نہیں کہیں گے ہم، کچھ منتخب آیات۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شروع ہو رہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کی آواز تھوڑی سی گونج نہیں رہی ہے، اس کو تو قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی یہ کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے حالانکہ اللہ نے وہ بات نہ کہی ہو۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ جب کسی ذمہ دار آدمی کی طرف آپ ایسی چیز کی نسبت کرتے ہو جو اس نے نہیں کی ہے، تو یہ ظلم کہلاتا ہے، جرم کہلاتا ہے۔ پھر جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوگا اسی حساب سے ظلم بھی بڑھ جائے گا۔ آپ ایسے ہی کسی چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں اس نے یہ کہا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے تو نہیں کہا، تو بس تھوڑا سا سوری کر لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے رتبہ بڑا ہوگا آپ کے جرم کی نوعیت بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اور اللہ کے بارے میں انسان کے فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ کبھی غلط بات کہہ نہیں سکتا، اس کے کلام میں نکلا ہوا ایک ایک حرف وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر آپ نے بہت سارے احکامات دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ یہ سلوک کرو، زنا سے بچو، داڑھی رکھو، عورت پردہ کرے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تبلیغ کرو۔ آپ لوگ تراویح پڑھنے آئے مسجد میں، کیوں آئے بھائی؟ نبی کی سنت ہے، نبی نے کیا۔ تو اتنی زیادہ ٹینشن میں جو مسلمان آئے ہوئے ہیں اور گوروں کی طرح لائف کو انجوائے، آپ تو باہر سے آئے ہیں نا، گوروں کو آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا ہے، لائف کو اس اسٹائل میں ہم انجوائے نہیں کر رہے۔ تو اس لیے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نا 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 نا، اس لیے نہیں بھائی۔ ایک انسان کسی انسان کو فالو نہیں کرتا، ہر انسان کہتا ہے بھائی میں بھی ایک انسان ہوں تو یہ بھی ایک انسان ہے۔ آپ کا دوست آپ سے کہے کہ یہ پیسے اٹھا کے فلاں کو دے دو، جیب سے پیسے نکالو اپنے 50,000 روپے فلاں کو دے دو، آپ کہیں گے بھائی تجھے اگر ضرورت ہے تو دوستی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، فلاں کو دے دوں کیوں؟ کہ وہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ شاید ایک آدھ دفعہ دے دو، اس کے بعد آپ بولو گے بھائی ہماری تیری دوستی ختم، تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ رہے، یہ کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو، ڈمکانا کر دو۔ انسان کو ایسے فالو نہیں کرتا۔ اور اس وقت 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان کو انسان نے اتنی ویلیو دے دی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان فالو کر رہے ہیں؟ دنیا میں کسی گورنمنٹ کو اس قدر فالو کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو مینجمنٹ سے متعلق معاملات میں، اگر گورنمنٹ کہے کہ تمام لوگ کل کھانا صبح 4 بجے اٹھ کے کھائیں گے،
پہلے تو عوام میں احتجاج کرے گی بھائی کیوں 4 بجے کیا پرابلم ہے. گورنمنٹ کوئی ریزن بیان کرے گی, بھائی 8 بجے بازار بند ہو جائے گا, ایک مثال ہے, اچھا مجبوری ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں گے 4 بجے, لیکن ویسے ہی کہ صبح اٹھ کے کھاؤ اور سارا دن بھوکے رہو, عوام مانے گی؟ 2-4 دفعہ جب ایسے ہوگا تو عوام گورنمنٹ ہی بدل دے گی, بولے گی اس کو باہر نکالو, الٹے الٹے آرڈر دے رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھو مسلمان صبح 4 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں, اور 1400 سال سے رمضان میں صبح 4 بجے اٹھتے ہیں, مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں. پوری کھانے کی روٹین کروڑوں لوگوں کی صدیوں سے رمضان میں چینج ہو جاتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ایسی شخصیت کے کہنے پر جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے آج, کچھ ایسے لگ رہے ہیں بجھے سے لگ رہے ہیں آپ. بھائی جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا, نہ کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھے ہوئے تھے, ہیں بھائی, پیدا بھی ریگستانوں میں ہوئے, تہذیب سے بالکل دور. یا تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کوئی بہت پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہوتا اور اس کی ایجادات اتنی ہوتی, ہم اس سے ویسے ہی محبت میں پاگل ہو جاتے. ہم کہتے بھائی اس نے کہا یہ کرو تو ہم یہ کرتے, اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے. آج کل کوئی کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہوتا ہے؟ اپنے والدین پر نہیں ہوتے جن کے اتنے احسانات ہیں, تو کسی سائنٹسٹ یا کسی پروفیسر پہ کہاں ہوتے؟ تو دنیا میں کوئی کسی کی اتنی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جتنی اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا گیا ہے, اور اب بھی کیا جا رہا ہے. کم از کم میں تو نہیں کرتا, سیدھی سی بات. میرے ابا مجھے کہتے تھے, بہت سارے کاموں کا کہتے تھے, حالانکہ ابا تھے وہ یہ کہتے تھے بھائی تو یہ پڑھ لے, یہ کر لے صحیح کہتے رہتے ہیں نا ابا. جب میں اسکول میں تھا تو ٹلے ولے مارنے کی بہت عادت تھی. ابا کہتے تھے, سب کے ابا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا وقت پہ اسکول چلے جایا کرو. بیٹا جاتا ہے, بہت سے بیٹے جائے گا اپنی مرضی سے جائے گا ابا کے کہنے پر, پھر پٹتے بھی تھے تو مار کھا لیتے تھے کہ چلو جی. تو کوئی بھی نہیں فالو کرتا کسی کو اتنا زیادہ. پھر ابا کو جو ہم نے فالو کیا بعد میں پورے طریقے سے, وہ بھی ابا کے کہنے پر نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. پتہ چلا جی والدین کے یہ حقوق ہیں, ان کی مار میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے, تو پٹ بھی لیتے تھے یہ کہہ کے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پٹو تو برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. تو ماں کے حکام ہیں, باپ کے حکام ہیں, پورا مسلمان کا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. کسی کا پورا, کسی کا آدھا, کسی کا 25%. تو خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جا رہا ہے, تو یہ آپ کی شخصیت مقصود نہیں ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول, اللہ کا نمائندہ, میں جو کچھ کہوں گا وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو اس سے ہمیں کیا ہوا, ہم نے کہا بھائی اب یہ جو بھی حکم دیں گے اس میں 3 چیزیں تو آ گئیں اللہ کے کہنے سے. نمبر 1 آپشنل نہیں ہے اب, یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اللہ کوئی آرڈر دے دے کرنا ہے تو اب ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کرو, نہیں آ رہا ہے تو مت کرو. یہ اختیار کیا ہو گیا؟ ختم. کیونکہ اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا, معاذ اللہ, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو بس پڑھنی پڑے گی. اللہ نے کہہ دیا رمضان کے روزے رکھو تو رکھنے. گورنمنٹ اگر کہتی, ابھی دیکھو لاک ڈاؤن کا گورنمنٹ نے کہا ہے, تو ابھی تک ملک میں مشورے ہی چل رہے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے کہ کیا خیال ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو چل ہی رہے ہیں, بلکہ وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں پھڈے چل رہے ہیں.
اور پھر ایک کہہ رہے ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے، پھر جو ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے جلوس کی اجازت دے دی، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کہ وائرس کیا سنیوں پہ آتا ہے، شیعوں پہ وائرس کا اثر نہیں ہوتا، مسجدیں بند کی ہوئی ہیں 2 مہینے سے اور ایک جلوس کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو حکومت کو لوگ کیوں فالو پورا نہیں کرتے؟ حکومت میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، مفاد بھی ہوتے ہیں، بھائی سنیوں کے لیے الگ ہیں اور شیعہ کے ایک مخصوص طبقے کے لیے الگ ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کتنی گالیاں پڑی ہیں گورنمنٹ کو، آپ دیکھو جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہے تھے نا، بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی بھر بھر کے برا بلا کہا ہے حکومت کو کہ یہ دیکھو، بلکہ جن علماء نے حکومت کی بھرپور حمایت کی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم کو بھی بدنام کیا ہے۔ وہ مشترکہ اعلامیہ بٹھا بٹھا کے، اور یہ بھی فلاں مکتبہ فکر فلانا مکتبہ فکر بٹھا بٹھا کے بحثیں، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تھوڑے سے لوگوں نے جلوس نکالنا تھا، چلو بھائی۔ میں جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہا تھا وہ گورنمنٹ کے کہنے سے پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اب بھی نہیں کر رہا ہوں، لوگ مجھے بھی لتاڑ رہے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے کہنے سے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، مجمع نہیں لگنا چاہیے۔ گورنمنٹ تو ویسے بھی، جو وزیر اعظم ہے وہ تو ویسے بھی حمایت نہیں کر رہے نا لاک ڈاؤن کی۔ خیر، علماء بھی ڈاکٹروں کی مشورے کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن چونکہ حکومت نے جمع بھی کیا اور ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی کہ علماء کا مشترکہ اعلامیہ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ خیر، اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ انسان حکومت کی بات مانتا ہے، اس میں اگر اختیار دیا جائے نا تو وہ بحث کرتا ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یوں ہے، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو آپ کو اس کو فالو ہر قیمت پہ کرنا پڑے گا۔ یار اس کی آواز سیٹ کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی گونج رہی ہے آواز۔ تو پھر تو آپ کو ہر قیمت پہ اسے فالو کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو آپ خود اپنے اوپر خود کو گنہگار سمجھتے ہو، خود اپنے آپ کو سزا بھی دے دیتے ہو۔ نماز میں آپ سے غلطی ہوتی ہے، اس کی سزا ہے سجدہ سہو، تو کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ غلطی کی ہے 2 سجدے اضافی کرو، پینلٹی ہے، یہ کوئی کہتا ہے؟ آپ غلطی خود کرتے ہو، اپنے اوپر گواہی بھی خود ہی قائم، مقدمہ بھی خود ہی کر کے سزا بھی خود ہی دے دیتے ہو اپنے آپ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں خیریت آج 2 سجدے آپ نے اضافی کر لیے، ایسا ہی ہوتا ہے کیا نا؟ تو غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی بات ایسی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو وہ پتھر پہ لکیر بن گئی۔ تو آج پوری دنیا میں جو مسجدیں آباد ہیں رمضان میں، یا جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، اور پیدا کرنے والا خالق جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں انسانوں کی نیچر میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، جو پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے انسانوں کی نیچر میں یہ بات بھی ڈال دی ہے، اپنے بارے میں یہ بات بھی ڈال دی ہے کہ وہ جب اس کو فالو کرو گے تو جتنا اجر وہ دے گا اتنا کوئی اور بدلہ دے نہیں سکتا۔ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں صبح صبح 4 بجے اٹھ کے، بہت سے تو سو ہی نہیں رہے رمضان میں، صبح 4 بجے اٹھ کے جو ٹھونس رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ میں، اور پھر سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے، عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے بتاؤ؟ باپ کے کہنے پر کوئی یہ کرے گا؟ 1 دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا، اس کا ابا پورا مہینہ ہو گیا، خیریت، لڑائی جھگڑائی پہ آ جائے گا، گھر سے نکل جائے گا، ابا آپ کے حقوق ہیں مگر اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہے گا؟ جتنے بھی احسانات ہو بولے گا بھائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ 1 دن بھوکا رہ گیا، 2 دن ہو گیا، پھر 1 مہینہ، پھر ہر سال اسی مہینے ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، 6 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، اور پھر زنا سے بچنا، شراب سے بچنا آسان کام ہے۔ USA میں ایک ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ ادھر ملنے کے لیے آئے تھے، 55 سال ان کی عمر ہوگی، 55-60 سال، لیکن تھے بڑے ینگ،
وہ ڈائٹ وائٹ ان کی ایسی خاندانی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اب میں زیادہ بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے, وہ تو سمجھ جائیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے رشتہ دار نہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے نا, کہ تو وہ زیادہ نہیں بتاؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا بات سننے میں. بتاؤں گا تو ان کے رشتہ دار کہیں بیان سن کے بولیں آپ ایسے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ جناب ان کی خوراک تھی انڈے پراٹھے پھوڑنا پھاڑنا, جیسے ہم پاکستانیوں کی خوراک ہوتی ہے. تو وہ گول ہو گئے بالکل. ان کو 50 سال کی عمر میں خیال آیا کہ اتنی گولائی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. گوروں میں رہنا تو گوروں کو دیکھا بھائی کیسے صحت کا خیال کرتے ہیں, تو ایکسرسائز شروع کی اور بالکل ینگ ہو گئے. ایکسرسائز اور ڈائٹ پہ کنٹرول کیا. پیسہ اللہ نے بے تحاشا دیا. تو مجھے کہنے لگے کہ اتنا پیسہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے اور اتنے بڑے عہدے پہ اللہ نے مجھے وہاں امریکہ میں پہنچا دیا ہے کہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے دائیں بائیں گھومتی ہے, اور وہاں تو زنا کرنا بہت آسان. اور اپنی والی قریب الایکسپائر, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, یعنی واجب الایکسپائر سمجھ لیں آپ. قریب الایکسپائر بھی اب یہ ٹرم گاڑی ہے, علماء تو سمجھیں گے, آپ لوگ پتہ نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. واجب الایکسپائر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نا واجب التعزیر اس پر تعزیر لگانا کیا ہے واجب, اور ایک ہوتا ہے واجب الایکسپائر یعنی قریب ہے کہ انا للہ ہو جائے. بیچاری عمر زیادہ ہو گئی, بیماریاں 10 قسم کی, اٹریکشن بالکل بھی نہیں ہے, محبت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں اس سے, خود بالکل ینگ. کہتے ہیں الحمدللہ آج تک کبھی زنا بولو بھائی نہیں کیا. ایک جوان آدمی اور صحت مند آدمی جس کے پاس بے تحاشا دولت ہو, ایسے ملک میں رہتا ہو کہ وہاں پکڑا بھی جائے تو کوئی جرم نہیں سمجھا, اور چھپانے کے تو سینکڑوں راستے ہیں, ہر ایک تھوڑی پکڑا جاتا ہے, سینکڑوں راستے ہیں. اور حلال پر بھی, حلال کا بھی بیچارے کا انتظام, یعنی عملی طور پر وہ انتظام بھی نہیں ہے, نام کو ہے بس کہ عملی طور پر وہ بھی ممکن نہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, زنا سے دور بھاگ رہا ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی اپنے آپ کو جو 24 گھنٹے اس ماحول میں رہتا ہو اور لڑکیاں خود آفر کرتی ہوں اور بے تحاشا پیسہ ہو, حلال کا انتظام بھی نہیں ہے, بیوی بیچاری بوڑھی ہو گئی, کوئی بیماری لگ گئی اس کو, کیا ہو گیا, اس کے باوجود وہ زنا سے بچ رہا ہے. نہ کوئی بے عزتی کا خوف, بلکہ وہاں تو نہ کرو تو بعض دفعہ بے عزتی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے اس کو یا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور دوسری شادی کرے گا تو پکڑا جائے گا, پٹے گا ٹھیک ہے نا, پٹے گا صحیح طریقے سے, پکڑا جائے گا, کیونکہ میں بیٹھوں چھپ کے جتنا مرضی کر لو پکڑا جاتا ہے آدمی. تو ایسی صورت میں ایک یو ایس اے کا ایک ایجوکیٹڈ ڈاکٹر, وہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ 1400 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک عربی کو, جن کی قوم بھی الگ, زبان بھی الگ, اور امی, نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ اور فالو بھی کتنے مشکل حکم میں انہوں نے بولا تھا 1400 سال پہلے کہ زنا کرنے والے کی سزا جہنم کی آگ ہے. اس آگ کو بھی نہیں دیکھا, اس جہنم کو بھی نہیں دیکھا, اور آج تک کسی کو جلتا ہوا دیکھا بھی نہیں ہے. زنا میں کسی کو نہیں دیکھا کوئی زنا کر کے جلاؤ. بلکہ میڈیکل سائنس جو ان کا شعبہ ہے, وہ میڈیکل سائنس تو بتا رہی ہے مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ برزخ کسی لیبارٹری میں بھی دریافت نہیں ہو سکی آج تک. پھر بھی اور اتنے شدید ترین حکم میں فالو کر رہے ہیں کس کو؟ ایک امی کو, 1400 سال. تو بھائی یہ کیا ہے؟ اصل میں اس امی کو فالو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس امی کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف, اس کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے کا ہے. تو چونکہ جب آپ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس کا ایسا اثر
کہ 2000 سال 1500 سال کے بعد بھی لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنا یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے جھوٹ نسبت کر دی تو ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اللہ کی طرف آپ نے جو باتیں کی ہیں معاذ اللہ اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر یہ معمولی نوعیت کا جرم بولو بھائی نہیں ہے، اور اگر یہ سچی ہیں تو بھائی جتنا ہم پھر فالو کر رہے ہیں نا یہ بھی کم کر رہے ہیں. ہمیں مکمل اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا پڑے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے نا اسلام کی بات کی ہے، تو حضرت جعفر ابو سفیان سے انکوائری کے لیے ہرقل نے بلایا بادشاہ نے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے، یعنی ابو سفیان پہنچ گئے تھے نا جو مہاجرین تھے ان کو واپس لینے کے لیے. تو اس نے جو سوالات پوچھے اس میں یہ بھی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 40 سال تمہارے درمیان میں رہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم نہیں مانتے اس بات کو، تو کیا زندگی میں اس سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے 40 سال میں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ عجیب بات ہے کہ 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب بولنے پر آئے تو ایک دم اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو اپنی ہر بات کو کہہ رہے ہیں یہ کس نے کہی ہے؟ اللہ نے، اور میں ان کا نمائندہ ہوں. یہ بڑی ذہانت تھی اس بادشاہ کی، غیر مسلم تھا لیکن بہت ذہین تھا. واقعی اگر کوئی شخص بہت بڑا ڈاکو ہے اور کوئی بینک لوٹے بہت بڑا، یعنی کوئی 15-20 لوگوں کو قتل کر دے اور اربوں کربوں روپے لے کے بھاگ جائے، پکڑا جائے، آپ اس سے انکوائری کریں کہ اس سے پہلے کیا 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 ہے، وہ کہے اللہ کی قسم جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھی نہیں بھاگا، پہلی دفعہ میں نے یہ جرم کیا ہے. تو مان لو گے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا، مان لیں گے؟ بھائی ایسا اتنا کانفیڈنس تو ہو ہی نہیں سکتا. شروع میں مسجد سے چپل چرائی ہوگی، بلکہ بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگے ہوگے تو لوگوں کو ٹینشن دے کے دیکھا، شروع سے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہوگی کہ یار یہ گھنٹی بجا کے بھاگ رہا ہوں، اگلا بلا وجہ آئے گا، ٹینشن میں آئے گا، تو ضمیر نے ملامت کی ہوگی. اس کے بعد ضمیر ہو گیا ہوگا مردہ، پھر مزہ آنے لگا ہوگا اس میں، گھنٹی بجاؤ بھاگو، گھنٹی بجاؤ بھاگو. اس کے بعد پھر مسجد میں کوئی اچھی سی چپل نظر آئی ہوگی. یہ جو ہمارے سابق وہ تھے نا، اب تو میں نام بھی نہیں لیتا کیا تھے، سابق جو وہ تھے جو بہت بڑے وہ تھے، لوگ پھر پتہ چل جاتا ہے نا، پھر کہتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں کہا. تو میں ایک آپشن رکھتا ہوں تاکہ اگر آپشن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور کیس بھی نہ بن سکے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو سابق بہت بڑے وہ تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی ڈاکو بن گئے تھے؟ اب ایک دم یاد آ جائے گا آپ کو، اب ایک دم ذہن میں آ جائے گا نا. پہلے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا، جائیدادوں پہ قبضہ کیا، لوگوں کو قتل کیے، ادھر کیا وہ کیا، ہوتے 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 اسٹیل مل پی گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، یہ ایک دم سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی زنا کوئی پہلی دفعہ میں نہیں کر لیتا جا کے، پہلے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، بری فلمیں دیکھنے کی عادت پڑتی ہے، وہاں سے ظرف پیدا ہوتے ہوتے حیا کی چادر پھر انسان بالآخر اتار دیتا ہے. ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ. انسان کے ضمیر میں اللہ نے جو ہے نا اس کو روکنے کی قوت رکھی ہے، بریکیں لگتی ہیں، ملامت کرتا ہے ضمیر، نہیں غلط ہے، اچھا نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ چپل چرانا سیکھی کہ اچھی چپل رگ رہی ہے، پھر چپل سے دیکھا کہ پکڑے گئے، ایک دانت تھپڑ لگا تو ملامت کی، لیکن کسی پر اثر ہو گیا، کسی پر اثر نہیں ہوا. پھر ہوتے 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 پھر بینکوں کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، پھر ایسے بندے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک دم نہیں ہو جاتا. تو جو بھی جھوٹ بولے، کو بہت بڑا جھوٹ بولے، تو اس نے شروع سے بولتا آ رہا ہوتا ہے. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام دشمن تھے، لیکن وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جھوٹ بولا ہے.
معاذ اللہ اس کے خیال میں. تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی سچ بولا ہو. اور دیکھیں آج ہم جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پوری طور پر کسی کو سمجھ نہیں پاتے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو وہ لوگ تو بچپن سے باپ دادا کو جانتے آئے تھے, ان کے ابا یہ تھے, دادا یہ تھے. تو یہ ہوتے 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 وہ ایک بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو اس بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں, کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بادشاہ بننے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ شوق انہی کو ہوتا ہے جو باپ دادا سے, بھائی سیاستدان بننے کا اکثر انہی کو ہوتا ہے جن کے باپ دادا میں کوئی سیاستدان ہو, یا ویسے کوئی بڑی سیلیبریٹی ہو, لوگوں میں شہرت ہو تو وہ کہتے ہیں چلو اب یہاں سے ادھر آ جاؤ. نہ کوئی شہرت ہو الگ سے, نہ کوئی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہو اور اچانک خیال ہو جائے, تو یہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتے ہیں, معاہدے, وہ معاہدوں کو پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آج تک کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اور ابو سفیان کہتے ہیں میں سچ کیوں بول رہا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی اتنی کلیئر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی تھے, مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا نا تو یہ بعد میں جا کے کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ سے انسان کو بائی نیچر نفرت ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بری بری قومیں بھی ہیں نا وہ جھوٹ سرعام نہیں بولتے, کیونکہ انسان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے, بھائی اس کا کیا پتہ کب کیا بول دے. ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے کہے گی کہ ابو سفیان کیا کر رہا ہے, سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, تو میں وہاں جھوٹ بول دیتا, مجبور ہو کے سچ بولتا رہا میں. تو اس میں ایک ایک بات کا وہ جواب دیتے رہے. انہوں نے کہا معاہدوں کی پابندی, کہا ہاں آج تک کبھی معاہدہ توڑا نہیں ہے, لیکن ایک چیز مل گئی, کہا کہ ابھی بھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فمن اظلم ممن افترى ممن كذب على اللہ, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو کس پر جھوٹ بولے, اللہ پر. تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر سچے نہیں ہیں تو پھر اس قابل نہیں ہے کہ ایک چیز میں بھی ان کو فالو کیا جائے, اور اگر سچے ہیں تو بھائی جتنا ہم فالو کر رہے ہیں یہ کم کر رہے ہیں, ہمیں مکمل فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی کوئی بات اپنی نہیں ہے, وہ سب کس کی ہے, اللہ کی طرف نسبت ہے. اور آپ دیکھیں اب تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور زیادہ مہر لگا دی ہے, کیونکہ 1400 سال پہلے آپ نے جو آرڈرز دیے اور یہ کہا کہ یہ کس کے آرڈر ہیں, اللہ کے. نمبر 2 آپ نے کہا میرے بعد کوئی اور سفیر نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ ابھی آرڈر قیامت تک کے لیے محفوظ ہوں گے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کا بظاہر کوئی انتظام نہیں تھا. تو دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی شخصیت ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جس کے آرڈر آج تک محفوظ ہوں, آج تک محفوظ. جو قرآن وہ لے کر آئے جس میں بہت سارے آرڈرز ہیں, کہا یہ اللہ کی کتاب, وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود. یہ خود اس کی دلیل ہے بھائی یہ خدا کی طرف سے انتظام ہوا ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. جس زبان میں انہوں نے آرڈرز دیے تو نبی کے آرڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس زبان کو آج تک اسی طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی آ جائیں اور لوگوں سے بات چیت کریں, اپنا پیغام دیں, تو کروڑوں انسانوں کو آپ کا پیغام سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر وہ بات چیت کریں نا اپنی زبان میں جو ان کی مدر لینگویج تھی, اس میں اگر بات کرتے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کسی اور زبان کا کوئی شخص اس دور کا آ کے اپنی بات کرے, ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے وہ. کوئی ایک زبان بھی اس زمانے کی اب تک اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے. اور 20 ملکوں کی زبان ہے عربی, 20 ملکوں کی قومی زبان عربی ہے, قومی زبان, سرکاری زبان عربی ہے, مدر لینگویج عربی ہے.
جن میں غیر مسلم بھی ہیں. بہت سے غیر مسلموں کی مدر لینگویج کیا ہے؟ عربی ہے. مصر میں، سوڈان میں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، وہ عربی بولتے ہیں، مدر لینگویج عربی ہے. اتنی بڑی زبان اللہ نے اس کو بنا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کوئی ریسرچ کرو اور وہ قیامت تک محفوظ رہے تو آپ وہ ریسرچ عربی زبان میں لکھو یا اس کا ترجمہ عربی میں کروا لو. یہ انگریز کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا وجہ اس کی یہ کہ دنیا کی ہر زبان چینج ہو رہی ہے سوائے عربک کے. اس نے کہا کہ 800 سال پرانی، 900 سال پرانی عربی کتابیں آج بھی اسی طرح سمجھی جا رہی ہیں، اسی طرح پڑھی جا رہی ہیں. لیکن 200 سال پرانی انگلش آج سمجھ میں، بولو نا بھائی، نہیں، آپ 200 سال پرانی انگلش اٹھا کے دیں گے نہیں آئے گی سمجھ میں. اور آج جو انگلش میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ 200 سال کے بعد کسی کے پلے نہیں پڑیں گی. یہ کیا ہے؟ انگلش بھی چینج ہو رہی ہے بہت اسپیڈ سے. ہر یہ زبان کو چینج ہونے سے روکنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ اتنی بڑی عوام کو آپ روک دو کہ بس یہ لفظ اس طرح استعمال کرنا ہے، کسی اور طریقے سے استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا. لوگ خود بخود چینج کرتے ہیں زبان کو، نہیں روک سکتے آپ. اب جیسے ہے نا، پہلے کہتے تھے اٹ از ناٹ، اب اٹ ازنٹ بنا دیا نا. اب اٹ از اے ناٹ کون بولے؟ اب گورنمنٹ پابندی لگائے دس از ناٹ کو دس از ناٹ ہی بولنا ہے، دس ازنٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. لوگ بولیں گے بھائی مجھے جب بات دس از ناٹ کو دس ازنٹ بول کے بھی وہی پیغام ڈیلیور ہو رہا ہے تو میں اتنا لمبا کیوں بولوں؟ بلکہ وہ کیا، اگر میں صرف چماٹ دکھانے سے بھی کام چل سکتا ہے نا تو مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، ابا سمجھا رہے ہوتے ہیں اٹ از ناٹ الاؤڈ فار یو. ایک مثال دے رہا ہوں، بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تو ابا پھر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، چماٹ دکھاتے ہیں بس. ٹھیک ہے، یہ انسان کی نیچر ہے بھائی. وہ جس طرح آسانی سمجھے گا اپنی بات ڈیلیور کرے گا. وہ کہے گا مجھے پورا سینٹینس بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹینس کو حذف کر دے گا، آدھا کر دے گا. مجھے اپنا بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم اپنے کزنوں کے ساتھ بہت کھیلا کرتے تھے. تو ہم جو ہے نا، جب دروازہ، ہم گیٹ سے بھاگتے نہیں ہوتے، بچے پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھاگتے بھاگتے گلی میں نکلتے تھے. پھر جب واپس آتے نا تو دروازہ کھلا چھوڑ جاتے تھے، گیٹ کھلا رہ جاتا تھا. کھلا گیٹ رہتا تھا تو گھر میں آتے تو پھر والدین سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھائی دروازہ کیوں بند نہیں کیا، گیٹ بند کیوں نہیں کیا. بھائی بچے ہیں نا، شرارتی ہوتے ہیں، کھیلتے جا رہے ہیں. تو اب پھر ہم نے والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم بھاگتے آ رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا. جو آخر میں آئے گا، یہ بچوں کو تو ہر چیز نظم کی صورت میں پڑھتے ہیں نا، جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا، ایسے ہم پڑھتے تھے. تو اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر اسپیڈ ہر ایک کی بڑھتی تھی کہ میں آخر میں نہ ہوں. اب وہ تکلیف اتنی ہو رہی ہے، گیٹ کو یوں کر کے کھینچو پھر کنڈی لگاؤ. بھائی جو آخر میں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ کنڈی لگائے گا. اب روز ہم یہ نعرہ لگاتے تھے تو پھر ہماری زبان میں نا یہ لفظ خود بخود شارٹ ہونا شروع ہو گیا. جو آخر میں آئے گا بس اتنا کہتے تھے. پھر ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ یہ ہماری زبان پہ صرف اتنا لگے جو آخر، اور پھر جو رخ، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہم جب بھاگتے ہوئے آتے تو ایک جملہ کہتے جو رخ کا مطلب جو آخر میں آئے گا وہ. اب یہ بھی تو سینٹنس چینج ہو گیا نا پورا. بھائی بچہ کہہ رہا ہے، بچے بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک بات ہم نے جو پیغام دینا ہے تو اتنا لمبا جملہ اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو ریخ لے لیا، جو رخ اس کا مطلب ہے بھائی جو آخر میں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ کنڈی لگائے. تو یہ ہر زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ نیچرل جو ہے نا وہ خود بخود کیا ہوتی ہے، وہ چینج ہوتی ہے. لوگ خود بخود آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، مشکل لفظ کو آسان بنانے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تبھی تو شارٹ نکالتے ہیں نا چیزوں کا. ہمارے حضرت نے کیا کیا تھا کہ جو نماز میں طالب علم سستی کرے گا تو حضرت نے 5 روپے جرمانہ رکھا تھا، وہ بعد میں واپس کر دیتے تھے اس کو. تو اس کا نام تھا من یشتری غذاء القلب ب10 روبیات. کون ہے جو دل کی غذا خریدے گا 10 روپے میں؟ 5 نہیں 10 روپے جرمانہ تھا کہ بھائی جو نماز میں لیٹ ہو گیا وہ کتنا جرمانہ دے گا؟ 10 روپے. تو یہ دل کی غذا ہے. من یشتری غذاء القلب، کون ہے جو دل کی غذا خریدے گا 10 روپے میں. یہ بورڈ پہ لکھ کے لگا دیا، یعنی جو بھی لیٹ آ رہا ہے
تو اس کو دل کی غذا چاہیے, وہ کتنے کی ملے گی؟ 10 روپے کی. 10 روپے دو گے تو تھوڑا سا دل کو تکلیف ہوگی, تو اگلی نماز میں انشاءاللہ سستی نہیں ہوگی. تو حضرت پھر نے ڈبہ رکھا ہوا تھا, یا خود جمع کرا دو وہاں پہ, بھائی جو لیٹ آ رہا ہے نماز میں تو یہ. اب کیا ہے, تو طلبہ پھر جب وہ لفظ تھا نا کہ من یشتری غذاء القلب بعشر روبیات, تو ہوتے 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 پھر طلبہ جب کیا کرتے تھے, 10 روپے جب جمع کراتے تھے, حضرت پوچھتے یہ کیا ہے, ہم کہتے تھے یہ من یشتری غذاء القلب ہے. اس کا نام کیا رکھ دیا تھا؟ من یشتری غذاء القلب. تو وہ کسی کے ذمے حضرت نے لگایا. پھر وہ لفظ شارٹ ہوتے ہوتے وہ 10 روپے کو کہتے ہیں من یشتری ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی پیسے جمع کراتے ہوئے اگلا پوچھتا ہے نا یہ کیا دے رہے ہو, تو ہم کہتے ہیں یہ من یشتری دے رہے ہیں, من یشتری. اب بتاؤ من یشتری کا معنی تو ہے کون خریدے گا, لیکن ہم 10 روپے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اب تک وہی ہے جامع رشید میں بھی من یشتری. تو پھر وہ من یشتری کا نظام ختم ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ بھائی من یشتری کا سسٹم یہاں کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اب نیا آدمی کہے گا یہ من یشتری کیا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی 10 روپے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ من یشتری. اب گورنمنٹ اس لا پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ بالکل نہیں, اس سے زبان کیا ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے. من یشتری کا مطلب تو کون خریدے گا, اور تم 20 روپے کو ڈبل من یشتری کہہ رہے ہو, ہے بھائی سنگل من یشتری. تو یہ ممکن نہیں ہے حکومتوں کے لیے زبان کو چینج ہونے سے روکنا, یہ ناممکن ہے. لیکن نیچرلی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اس وقت سے لے کے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے, آج تک وہ چینج نہیں ہوئی. ہوئی تو ہے, یعنی عرب لوگ بھی الفاظ کو شارٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی محفوظ ہے. جو چینج ہونے والی ہے وہ بھی ہے, لیکن جو اصل ہے وہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا معجزہ ہے اسلام کا. او بھائی تمہارے مذہب کے, تمہاری تعلیمات میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا اور نبی کی وہ حدیثیں جس میں نبی نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں, وہ اصل زبان میں محفوظ, اور 20 ملکوں میں اللہ نے اس وجہ سے اس زبان کو بھی محفوظ کر دیا. اتنی بڑی زبان. اور آج وہ زبان چیلنج کر رہی ہے کہ اپنی, اگر تم چاہتے ہو کہ 400 سال بعد تمہاری کتاب پڑھی جائے, عربی میں لکھو گے تو پڑھی جائے گی, انگلش میں لکھو گے تو نہیں پڑھی جائے گی, نہ سمجھی جائے گی نہ پڑھی جائے گی. چائنیز میں لکھو گے تو ویسے ہی نہیں سمجھی جاتی, چنگ پونگ وہ چائنیز ہی سمجھتے ہیں, لیکن ویسے بھی سمجھ میں نہیں ہے. ویسے تو آ ہی نہیں رہی تھی, بالکل بھی نہیں آئے گی. تو کتنا بڑا ہم جو مدارس میں کتابیں پڑھتے ہیں, تو فقہ کی کتاب ہے نا, لا کی کتاب, امام ابو حنیفہ نے جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے, تو وہ فقہ کو مدون کیا ان کے شاگردوں نے. تو مشہور 6 کتابیں ہیں, وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو وہ کس وقت لکھی گئی ہیں؟ 1100 سال پہلے. سمجھ رہے ہیں کتنے سو سال پہلے؟ وہ لا ہے, قانون ہے. ایک آغا خانی مسلمان ہوا, اس نے کہا کہ اس وقت کے لوگ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے پورے ایک لا کو مرتب کر کے لکھا ہے, اور وہ ایسا لا, وراثت کے حکام ہیں اس میں, اور آئلی قوانین ہیں, فوجداری قوانین ہیں. تو تبھی انگریز پتہ ہے کیا الزام لگاتے ہیں جو اسلام دشمن ہے, کہتے ہیں یہ انہوں نے کسی قوم سے چوری کر کے لکھے ہیں. عجیب بات ہے, جس قوم سے چوری کی ہیں اس قوم کے اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ایسے خود سے کیسے لکھ لیے, بدو لوگ عرب کے, لیکن کہیں سے چوری نہیں کیے, خود مرتب کیے. کہاں سے لیے؟ قرآن اور حدیث سے. تو 1100 سال پرانی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. آج ہے کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی جہاں 1100 سال پرانی کتابیں ان کی اصل زبان میں پڑھائی جا رہی ہوں؟ کہیں ہے دنیا میں؟ اور پھر زبان کتنی خوبصورت, اگر آپ پرانی زبانوں کی طرف جائیں گے تو ان میں حسن و جمال نہیں ملے گا. قرآن میں کیسا حسن ہے, کیسی خوبصورت زبان ہے. کتنے غیر مسلم ہیں جو قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں, یعنی پروناؤنسیشن بہت اچھی ہے. یہ تو ہمارے بعض سخت مزاج قاری ہیں جو حلق سے نکال کے نا وہ اتنا سخت بنا دیتے ہیں. حلق سے, وہ قاری صاحب بچے کو پڑھاتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ حلق سے نکالو, حلق سے, تو وہ نکل نہیں رہا تھا, وہ کہتا ہاں, وہ کہتا حلق سے نکالو. تو پھر بولنے لگے کہ اچھا بولو حلوہ, بڑی والی ہے سے حلوہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں حلوہ, کہہ رہا ہے حلق سے نکالو حلوہ. تو ماں نے کہا قاری صاحب حلق سے نہ نکلوائیں, میں بنا کے کھلا دیتی ہوں, اس کے حلق سے حلوہ نکالنے کی کوشش نہ کریں. وہ ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ, کہتے ہیں بھائی شیرہ ہے, شیرہ
شیرہ ہوتا ہے نا, چینی کا شیرہ, بھائی شیرہ ہے, انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے, ہلکا ہی. لیکن کوئی ماہر قاری کے جب آپ قراءت سنتے ہیں وہ الفاظ نرم ہوتے ہیں اس کے, وہ حلق سے تو نکالتا مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا اللہ نے حکم دیا اتنا ہی نکالتا ہے. تو عربی بہت میٹھی زبان ہے, بہت پیاری زبان ہے, اس کی پروناؤنسیشن بہت زبردست ہے. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی, یہ وہ اشعار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پرانے اشعار ہیں. اچھا, اس زمانے کے شاعروں کے دیوان آج تک محفوظ ہیں. اتنے پرانا کوئی شاعر کا دیوان ہے, وہ مسلم تھوڑی تھے وہ شاعر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 سال پرانے شاعر, ان کے دیوان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. وَإِنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْزَلِي. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے شاعر ہیں, جب اسلام آیا نہیں تھا دنیا میں. کتنے آسان ورڈنگ ہے اس شعر کی, آج بھی سمجھ میں آتی ہے. وہ شاعر کہہ رہے کہ غداۃ البین لما تحملوا, وہ کہ پہلے کہہ رہے قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی, کہیں سے گزر رہا ہے نا قافلہ تو اس کو اپنی محبوبہ کا گھر نظر آیا. اب وہ گھر کھنڈرات بن چکے ہیں وہاں پہ, محبوبہ وہاں سے پتلی گلی سے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب یہ قافلہ گزر رہا ہے تو یہ کہتا ہے اپنے لوگوں سے جو اس کے سفر کے ساتھی ہیں, قفا ذرا ٹھہرو 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 ٹھہرو, نبکی من ذکرا حبیبی, محبوب کا ذکر, محبوب کو یاد کر کے تھوڑی دیر رونے دو. چلو محبوبہ چلی گئی یہاں سے, کھنڈرات ہو گئے, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا سوائے حسرت اور افسوس کے, تو تھوڑا سا رونے تو دو نا یہاں کھڑے ہو کر, تسلی ہو جائے گی, ہاں وہ کچھ کر لوں گا. کیسا اس زمانے کا کلچر سامنے آ رہا ہے نا ہمارے, کہ بھائی وہ بھی انسان تھے, ان کے بھی یہی جذبات تھے جو آج لوگوں کے ہوتے ہیں, ان کے یہ الفاظ تھے. کیونکہ اس اسلام کو سمجھنے کے لیے, عربی کو سمجھنے کے لیے اس کلچر کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس کلچر میں اسلام دنیا میں آیا ہے. ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ, حالانکہ وہ عشقیہ شاعری کا ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, لیکن اللہ نے قرآن محفوظ کرنے کے لیے ان کی شاعری کو بھی محفوظ کر دیا, کیونکہ ان کی زبان اور ان کی ٹرمز اور اصطلاحات کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کو پتہ چلے ان کے جو کلام میں یہ الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتے تھے. تبھی صحابہ نے اس کی بھی حفاظت کی اور آج تک محفوظ ہے. شعر مکمل کر دوں, آپ لوگ کے چہرے پہ کافی رونق آ گئی یہ شعر سن کے. تو قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی, کہتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. قفن تھا اصل میں, ذرا تاکید کر رہا ہے, ذرا ٹھہرو. نبکی من ذکرا حبیبی, حبیب کا ذکر, محبوب کا ذکر کر کے تھوڑی, محبوب کو یاد کر کے تھوڑی دیر رونے دو. اور پھر لوکیشن بتا رہا ہے بسقط اللوا بین الدخول فحوملی, جو انڈا موڑ سے ہٹ کے تھوڑا سا یہاں جاتے ہیں, یہ درمیان میں گھر ہے اس کا, پوری لوکیشن بتا دی اس نے. آگے کہہ رہے ہیں وَإِنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا, مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب وہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے, جدائی کا دن تھا, کوچ کر کے جا رہے تھے اونٹوں پہ سامان لاد کے. لدا سمرات الحی, ببول کے کانٹوں کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ناقف و حنزلی, میری کیفیت ایسے تھے جیسے کوئی حنزل کڑوا پودا کاٹ رہا ہو چھری کے ساتھ. جیسے پیاز کاٹتے ہیں نا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, تو میری آنکھوں سے ایسے کثرت سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے کوئی کڑوے درخت کا پودا, کوئی کڑوے درخت کا پھل کاٹ رہا ہو اور آنکھیں اس کی کیا ہو رہی ہیں. حالانکہ میرے ہاتھ میں نہ چھری تھی اور نہ پیاز تھا, کچھ بھی نہیں, لیکن میری کیفیت ایسی تھی. بڑے لمبے لمبے دیوان ہیں, انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں, تو الفاظ کی پروناؤنسیشن کتنی خوبصورت ہے. تو اس زمانے کے شاعروں کے اللہ نے کلام کو محفوظ کر دیا. تو یہ سارا انتظام کیا جا رہا ہے کہ بھائی کیونکہ خدا جو کہہ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہا ہے, تو اب ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جائے گا, اور اس کی حفاظت کے جتنے لوازمات ہیں ان تمام لوازمات کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ. وہ شاعر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ
2000 یا 1500 سال کے بعد کوئی مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ میری شاعری کو دنیا کے سامنے پھیلا رہے ہوں گے؟ سوچ سکتا تھا وہ؟ ہے بھائی، یہ تو اور اشعار ہیں، کبھی پورے سنائیں گے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی سنائیں گے تو پھر مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن لوگ بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو خیر، یہ تو 27ویں پارے کی، یہ 24ویں پارے کی ایک ہی آیت میں کافی ٹائم لگ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو وہ ان 20 آیتوں سے بہتر ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ کیا خیال ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ سچا دعویٰ ہے، کیونکہ اگر یہ نبی نہیں ہوتے اور یہ دعوے کرتے تو اس سے بڑا جرم پھر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور اتنے بڑے مجرم کو ایسے پنپنے نہیں دیتا کوئی۔ یہاں بات پھر مرزا قادیانی کی آ جاتی ہے کہ اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کیوں پنپنے دیا؟ اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے اس کو پنپنے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وقار زکا کا جو مناظرہ ہوا نا قادیانیوں کے ساتھ، اس میں وہ جو ختم نبوت کے مولانا صاحب تھے بار بار قادیانی کی کتاب پڑھ کے پیش کر رہے تھے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے؟ اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہیں، فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، نقل کفر فرض کر لو، تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ کسی شخص کو یہ ثابت کرنا کہ میں نبی ہوں اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آ بھی سکتے ہیں اور میں آیا ہوں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے؟ نہیں تھے، تو اب ان کے بعد کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو مان لیں گے، اور دلیل وہ یہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے لہذا میں نبی ہوں۔ او بھائی، اگر حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو پھر آپ کے نبی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو تو الگ سے دلائل نبوت کے دینے پڑیں گے، اور نبوت سے پہلے شرافت کے دینے پڑیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت کے دلائل پہلے دیے ہیں نبوت کے بعد میں، اور آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی کردار اور شرافت کے دلائل پہلے دیے ہیں، پھر ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہی ہرقل کے سامنے جو کہہ رہے ہیں نا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہرقل یہ تفتیش تھوڑی کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے کہ نہیں تھے، اگر وہ نہیں تھے تو میں مان لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وہ تھوڑی کہہ رہا ہے۔ نجاشی اس بیس پہ ایمان تھوڑی لا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے یا نہیں تھے، نجاشی کہہ رہا ہے بھائی آخری تھے یا نہیں تھے اس سے کیا کرنا ہے، وہ تو مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں، اس کے دلائل دو۔ پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام پڑھا ہے تو نجاشی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، لیکن قادیانی کے سامنے مرزا قادیانی کا کلام پڑھو تو غم سے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا، کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، روتے وہ بھی ہیں لیکن خوشی سے نہیں، بلکہ بولتے کیوں نہیں بھائی، غم سے روتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ مناظرے میں بھی یہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مرزا نے یہ لکھا یہ لکھا، کہہ رہے ہٹاؤ اس کو، عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ آسمان پہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں دل چاہ رہا تھا میں ادھر سے گھسوں، میں یہیں سے نا ان کے مناظرے میں گھس کے میں اس کو بولوں ابے تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو نے کیا کرنا ہے بھائی، یہ بحث کو طول دینا ہے نا بلا وجہ۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے، اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو؟ آخری نبی ہونے سے مرزا کا آخری نبی نہ ہونے سے مرزا کا نبی ہونا تھوڑی ثابت ہوگا۔ تو اس لیے ختم نبوت کے علماء جو ان کو سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان سے ختم نبوت پہ بات ہی نہیں کرو، ان سے اس پہ بات ہی نہیں کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان پہ ڈائریکٹ مرزا پہ آ جاؤ کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم ان تمام بحثوں سے لا کے ڈائریکٹ مرزا پہ بات کرتے ہیں، اور مرزا کی نبوت پہ نہیں، شرافت پہ۔ شریف انسان ہونا ثابت کر دو، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں شریف انسان ہونا ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں گے بھائی ہر انسان بائی نیچر شریف ہی ہوتا ہے جب تک برے ہونے کے کوئی دلیل نہ ہو، تو ہم بائی نیچر شریف مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، ہم بدماش ہونا دلائل سے ثابت کریں گے پھر ٹھیک ہے نا، ہم اس کی اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا،
اس کی باتوں میں بے انتہا تضاد ہے, بے انتہا گالیاں بھی, آپ کو گالیاں ملیں گی اس کے کلام میں. تو الٹی الٹی چیزیں وہ ممبر پہ وہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو. تو اس لیے اللہ نے پنپنے دیا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کے چھوڑا ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے نا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے حفاظت کی ہے. ان پر اعتراضات کیا ہوتے ہیں, اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا خود ہی شرمندہ ہوتا ہے. کوئی ایک ڈھنگ کا اعتراض آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی کافر نے بھی نہیں کیا ہے, سب فضول قسم. سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہی کہ 9 سال کی بچی سے شادی کر لی. اس کا میں جواب لوگوں کو دیتا ہوں جو غیر مسلم گھما پھرا کے یہاں کہ بھئی 50 سال عمر تھی اور نکاح کس سے کیا؟ 9 سال کی. یہ کیا ہے یہ؟ او بھائی جس سے کیا ان کو جب تکلیف نہیں ہے, وہ جب خوش ہیں, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ اعتراض بھی ہے کہ جس کو پریشان ہونا چاہیے. بھائی دیکھو سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ 90 سالہ بوڑھے سے نا بعض لوگ, سب جگہ پورے سندھ میں نہیں, بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ 16 سال کی لڑکیوں کی شادی 80 سال کے بوڑھے سے کر دیتے ہیں. ظلم ہے نا, یقیناً ظلم ہے. وجہ اس کی ہے کہ بچی تھوڑی اس پہ خوش ہوتی ہے, وہ تھوڑی خوش ہوتی ہے اس پہ, وہ تو کبھی بھی اس سے پوچھو کہ راضی نہیں ہو. یہاں تو امی عائشہ نہ صرف خوش بلکہ ساری زندگی اس رشتے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتی رہی ہیں, اور عشق اور محبت کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ اس سے بہتر مثال میاں بیوی میں قائم ہو نہیں سکتی. اور پوری زندگی یہ کبھی ایک حرف اشارتاً یا کنایتاً انہوں نے کہا کہ میرے ابا نے میرے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی ہے. تو بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ نبی تھے, وہ 50 کیا وہ 80 سال کے بھی ہوتے تو وہ ایک جوان سے 1000 گنا بہتر تھے. ایک عیسائی خاتون سے میری بات ہوئی, UK کی تھی, اسلام قبول کرنا چاہتی تھی. وہ کہتی میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہیں, مجھے اس اعتراض کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی عمر میں ایک کم عمر بچی سے نکاح کیوں کیا, بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کی عمر ہوتی فار ایگزامپل 12 سال 13 سال, امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی, یہ ذہن میں رکھیں, اور 9 سال میں بلوغت ہو سکتی ہے. میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور مشاہدہ بھی ہے, بعض لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا آپ جیسے ہی بالغ ہو اور حضرت عیسیٰ اگر ابھی موجود ہوں آپ کے درمیان اور وہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں, آپ قبول کرو گی؟ اس نے کہا فوراً. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ایک پیغمبر کی زوجہ بن جاؤں. تو میں نے کہا حضرت عائشہ اور ان کے والد چونکہ نبی کو سچا نبی سمجھتے تھے, اور ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے, تو جو نہیں سمجھتے ان کو تو اعتراض ہوگا, جو سمجھتے ہیں ان کو اعتراض بولو بھائی نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہی میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, جواب سمجھ میں آ گیا مجھے. اب پتہ نہیں مسلمان ہوئی نہیں ہوئی, اللہ ہی جانے, اللہ کرے ہو گئی ہو ہی گئی ہوگی جب خود ہی کہہ رہی ہے کہ ایک سوال رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اعتراضات ہیں ان کے. اور پھر ان لوگوں کے اعتراضات کے یہ بھی بتاؤں, خود انہی لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں. بہت سے غیر مسلم نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل ملامت قرار دیا نا اس چیز میں نکاح میں, تو وہیں بہت سے غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا ہے کہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. زیادہ شادیوں کا تو انہوں نے کہا اس لیے بنتا کہ اس زمانے میں تو سبھی کیا کرتے تھے, 4 پر تو اسلام نے پابندی لگائی ہے, اس زمانے میں تو 4 سے زیادہ کا رواج تھا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا اگر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عیاشی ہوتی ہے, سب عیاشی کی وجہ سے معاذ اللہ کر رہے ہوتے, تو پھر وہ 40 دن گھر میں کھانے کو روٹی کیوں نہیں ہے, اور وہ کھجور کی چھال پہ کیوں سو رہے ہیں, ایسا لائف اسٹائل کیوں ہے ان کا. جو عیاش ہوتا ہے صرف ایک چیز میں تھوڑی ہوتا ہے بھائی, ارے ہمارے بہت سے حکمران, سب نہیں, تو جو عیاش ہوتے ہیں تو صرف ایک فیلڈ میں عیاش ہوں گے. وہ عیاش آدمی تو ہر چیز میں ہوس رکھتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کھانا بھی مطلب کا ملے اور لائف اسٹائل بھی لگژری ہو, گاڑی بھی بہترین ہو, بنگلہ بھی بہترین ہو. یہ کیسی عیاشی ہے کہ 40 دن کھانے کو نہیں روٹی, اور زوجات کہہ رہی ہیں, بیویاں کہہ رہی ہیں کہ کچھ راشن ڈالیں گھر میں, کچھ مال غنیمت دیں, تو آپ نے فرمایا اسی غربت میں رہنا ہے تو رہو, میں تو اسی فاقے میں زندگی گزاروں گا, ورنہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, کہیں اور شادی کر لو. ہے نا سورہ احزاب میں,
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کن، یا ایھا النبی قل، کیا ہے سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، وہ بناتی کا نہیں ہے اس میں ہے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، مال و دولت چاہیے، آؤ میں تمہیں پیسے دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، پھر جہاں چاہو نکاح کرو عدت کے بعد، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو اسی غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے بحث ہی ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہ گھر میں فاقہ ہے، یہ گھر میں روٹی نہیں ہے، کہا بھائی ہمارے پاس تو ایسا ہی ہوگا، ہم بھی بھوکے رہیں گے اور آپ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو یہ تو خود غیر مسلموں نے جواب دیا، تو ان کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کبھی جہاد پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام نے تلوار چلائی، تو آپ کیا بم چلا رہے ہو بھائی؟ اسلام نے اگر تلوار چلائی ہے تو آپ تو ایٹم بم مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے بھائی، سب سے پہلے مسلمانوں نے بم چلایا ہے دنیا میں، تو دفاع کے لیے تو ہر ایک کو تلوار۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ایسی باتیں نہیں کی ہوائی، اس نے کہا بھائی دنیا میں کوئی قوم جب تک ڈیفنس کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتی، اسلحہ نہیں رکھتی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ یہ تو پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے، سچے ہونے کی دلیل ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کی ہے۔ تو کوئی اعتراض نہیں بنتا ان لوگوں کا، فضول ادھر ادھر کی لگاتے رہتے ہیں۔ تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے۔ اور یہ بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ذلی نبی ہے، ذلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ان کا سایہ بن کے انہی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے، صحیح ہے نا؟ اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ ہی کو تقویت دینے کے لیے آئے تھے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کیوں آئے تھے حضرت موسیٰ کے دین کو؟ تو یہ بھی ذلی نبی ہے۔ تو عجیب بات ہے، جو تقویت دینے کے لیے نبی آیا، ذلی نبی، اس کو خود تقویت کی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے بھائی۔ اور آج تک برطانیہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ بچانے آیا تھا اسلام کو غیر مسلموں سے، اور گلوکوز کی بوتلیں کون چڑھا رہا ہے؟ غیر مسلم۔ یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھ میں گلوکوز کی کمی ہے، آپ مجھے گلوکوز کی بوتل چڑھا دیں، میرا سامنے سے والے سے پھڈا ہونے والا ہے، تھوڑی پاور آئے گی تو میں لڑوں گا۔ تو اور کمال کی بات ہے جو ڈاکٹر آپ کو گلوکوز کی بوتل چڑھا رہا ہے پھڈا اسی سے ہونے والا ہے آپ کو۔ ایسا ہی ہے نا، وہ کہے گا بھائی میرے سے ہی لڑائی ہونے والی ہے۔ وہی ہے نا، ایک ہوٹل پہ گیا ایک آدمی، کہنے لگا بھائی ذرا ایک بریانی لے کر آؤ۔ وہ لایا بریانی، بھائی کھا لیا اس نے، کہا کولڈ ڈرنک بھی لیا، میرے پھڈا ہونے والا ہے ٹائٹ قسم کا، ابھی تو ہونے ہی والا ہے۔ کولڈ ڈرنک بھی لے آیا، چائے بھی لے آیا، ٹائٹ پھڈا ہونے والا ہے۔ وہ سب کھلا پلا کے اس نے بولا کس سے پھڈا ہونے والا ہے؟ کہہ رہے پیسے ویسے نہیں ہے، تمہارے سے پھڈا ہونے والا ہے میرا۔ تو ہوٹل والا اپنے دشمنی کو کھلا کھلا کے کیا کر رہا ہے؟ تو عجیب بات ہے، اسلام کی دفاع کے لیے آپ آئے تھے، اور آپ کو خود اپنے دفاع کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ کوئی اسلامی ملک، کسی اسلامی ملک میں آپ پنپنے کے لیے پنپنے کا موقع نہیں مل رہا آپ کو۔ ہر اسلامی ملک نے کافر قرار دیا ہوا ہے، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ملیشیا میں گیا، وہاں بھی قادیانیوں کا جو عبادت گاہ ہے اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ خوب خبردار، یہ غیر مسلم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خود آپ کو خود کسی اور سے مدد چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے پنپنے نہیں دیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آج حج عمرہ ہو رہا ہے، کیسے لوگ مسجد نبی میں قبر مبارک پہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں، کیسے کروڑوں سلام پیش کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آرڈر پہ کیسے جانیں قربان کی جاتی ہیں، اور کیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی جتنی بار ایک دن میں، اور پھر ایک مہینے میں، پھر ایک سال میں، اور پھر 1400 سال سے جتنی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضاؤں میں بلند ہوتا ہے، کسی کا ہوتا ہے؟ بھائی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے۔ پنپنے دیا اللہ نے، اس کی علامت ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اور میں لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر نبی سچے نہیں ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا؟ پھر تو اس کا مطلب اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل
کیا ہی نہیں ہے. پھر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اللہ کا پیغام دیا ہو. پھر اس کا مطلب اللہ نے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو. اخپل طریقہ سمجھتے ہیں؟ پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے. اللہ نے گویا پیدا کر کے چھوڑ دیا, اخپل طریقے سے زندگی گزارو. تو یا تو اسلام درست ہے یا پھر اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرضی کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون, خدائی کوئی قانون ہے ہی نہیں, ہے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.